آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فضائل سورہ کہف۔ سورہ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مندرجہ ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ اسیدین حضیر نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ حضیر وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر و گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ مرتضی شریف۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از سر تاپا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعے کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورہ کہف پڑھنے سے ہم ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ صورت قرض کی ادائیگی، دشمن کی زبان بندی، غربت، ظالم سے نجات پر حفاظت کا بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصۂ قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور میں خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعے تک پڑھتا رہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا زیادہ شکار ہو تو اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔